بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے اعمال کا طریقہ، ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے کہ یہ عمل ان کو کرنا، اور ایک ٹک لگتا ہے اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ اس سے غرض نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اس سے غرض نہیں کیا سن رہے ہیں، اس سے غرض نہیں کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں دعا کا مقصد کیا ہے۔ بس ایک نشانی ہو جانی چاہیے کہ آج کی اگر 115 اعمال کتابوں میں ہے تو پورے 115 اعمال ہم نے کر لیے، جس کی وجہ سے بعض اوقات اتنی تیز رفتاری اختیار کرنا پڑتی۔ میں ان حضرات کی نیت پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ان کی نیت بڑی اچھی، لیکن جو طریقہ ہے کہ بعض اوقات 70 رکعت نماز جو پریشانی کے عالم میں پڑھی جائے، دماغ کہیں ہے، دل کہیں ہے، شاپنگ کہیں ہو رہی ہے، اس سے وہ 2 رکعت نماز بہتر ہوتی جو پوری توجہ اور خلوص سے دل کے ساتھ پڑھی جائے۔ یہ بات ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی، لیکن بہرحال مومن سال بھر انتظار کرتا ہے کہ شب قدر آئے گی، تو یہ دعائیں مجھے پڑھنا اور وقت ہی نہیں مل پاتا۔ چنانچہ اس کی ایک میں مثال بتا دوں۔ اس وقت جو ہماری قوم کے انفرادی اور اجتماعی پرابلم ہے، اس لفظ کو میں اور واضح نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر جگہ مصیبتیں، ہر جگہ پریشانیاں، اس کے لیے جو بہترین دعا ہم کو بتائی گئی ہے وہ دعائے جوشن صغیر ہے۔ دعائے جوشن کبیر کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط دعا یا نہیں پڑھنا چاہیے یا اس کی اہمیت نہیں ہے، نہیں، وہ تو بہت اہم دعا، لیکن دعائے جوشن صغیر جو اس وقت کی ہماری قوم کے بہت سارے مسائل، ماہ مبارک رمضان کی شب قدر جب سردیوں میں آتی تو اتنی بڑی رات ہوتی ہے کہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، آدمی بیٹھا ہوتا ہے کہ اب کیا پڑھوں۔ اور گرمیوں کی رات میں یہ ہے کہ ہر وقت یہ ٹینشن ذہن میں رہتی کہ ارے سحری کا وقت قریب آ رہا، ابھی یہ دعا تو رہ گئی، ابھی یہ عمل تو رہ گئے۔ چنانچہ اس میں جو دعائیں کٹ کی جاتی ہیں ان میں ایک دعائے جوشن صغیر بھی، جب تینوں راتوں میں خاص طور پر آخری رات میں دعائے جوشن صغیر کی اہمیت جوشن کبیر سے کم نہیں ہے، اور جوشن صغیر کے جو فائدے وہیں پہ لکھے ہیں جہاں پہ یہ دعا ملے گی کہ دعائے جوشن صغیر کے خالی فائدے پڑھ لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو بہت ہی اہم دعا ہے، یہ تو ہم کو روز پڑھنا چاہیے۔ روز نہ پڑھ پائیں، ہفتے میں 1 دن پڑھنا چاہیے، ہفتے میں 1 دن نہ پڑھ پائیں تو شب قدر پڑھنی چاہیے، لیکن وہی بات وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو اس لیے کل ہمارا بیان یہ خالی اس چیز کو میں واضح کر رہا جو 3 راتوں سے ایک جملہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آنے والی رات بہت اہم رات۔ کبھی قرآن نے اس کی تعریف کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ یہ نہیں کہا کہ ایک رات 1000 کے برابر ہے، برابر نہیں کہا، خیر 1000 سے بھی زیادہ بہتر۔ اب کتنی بہتر ہے وہ اللہ بہتر جانتا۔ یہاں کی 2 رکعت نماز گویا 1000 مہینوں کی نماز سے بہتر، یہاں کا 1 درہم کا صدقہ گویا 1000 مہینوں کے صدقے سے زیادہ بہتر ہے، یہاں کا 1 سورہ قرآن کی تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت قرآن سے بہتر بنتی چلی جائے گی۔ یہ تو سورہ قدر، اور ادھر سورہ حامیم دخان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے یہ قرآن برکت والی رات میں نازل کیا، یفرق فیہا کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہا کہ یہ اتنی برکتوں والی رات ہے کہ اس میں تمہارے تمام میٹر سارٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہیں سے 1000 مہینوں سے بہتر کہا، کہیں اس رات کے لیے مبارک کا لفظ استعمال کیا، برکتوں بھری ہوئی رات، اور پھر کہیں سلامتی کا لفظ استعمال کیا، سلامن، یہ رات تمہارے لیے سلامتی لے کے آئے گی، لیکن کب تک سلامتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک اگر تم اس رات میں اپنی سلامتی خرید نہ سکے تو پھر وہ فجر ہو گئی، رات نکل گئی یا پورا سال۔ ایک مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا میرا جاب چھوٹ گیا، شب قدر میں کیوں توجہ نہ دی تھی؟ وہ رات سلامتی کی رات ہے، اس رات کو یہ طے ہو رہا تھا۔ دوسرا مومن سر پکڑے بیٹھا ہے کہ مولانا جوان بیٹا ہے اور مثلا معلوم ہوا اس وقت ICU میں پہنچا ہوا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کیا میرے گھر پہ مصیبت آئی؟ شب قدر میں کیوں تم نے دعا نہیں مانگی تھی؟ پورے رات کی سلامتی کے لیے دعا۔ جب یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ اللہ تو آپ کے سارے معاملات لکھ لیتا، لکھنے کے بعد فرشتے کہتے خدا بندہ اب دے دے کہ اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، نہیں ابھی رک جاؤ، شاید فجر تک یہ ان میں سے کسی حکم کو بدلوا دے، اللہ نے لکھ لیا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے، اور اب آپ دعا کریں گے پھر لکھا جائے گا کہ آپ کی تقدیر میں کیا، نہیں، اللہ نے آپ کی تقدیر لکھ لی، اتنی روزی ملے گی،
کس کو صحت ملے گی, کس کی بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی, کس کو مثلا حج کی سعادت ملے گی جو رمضان کی تو دعا میں روز آتا ہے, کس کو جاب ملے گا, کس کو ویزا ملے گا, کون سے بچے کو اپنی مثلا ایجوکیشن اچھے طریقے سے کمپلیٹ کرے, یہ سب اللہ نے لکھ لیا. مگر ابھی فرشتوں کو ہینڈ اوور نہیں کیا جا رہا, یہ روک کے رکھا جا رہا. ٹھہر جاؤ, فجر ہونے دو, شاید یہ فجر تک اپنی اس تقدیر کو بدلوا دے. اور یہیں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں آج کے موضوع پہ آتا ہوں. قرآن کریم نے کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, جو اللہ لکھ دے اللہ اس کو مٹا بھی سکتا. یہ مت سمجھنا کہ اللہ اپنے لکھنے کے بعد خود مجبور ہو جاتا, جو یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے, ایک بار لکھ لیا اللہ نے اب ہاتھ بند گئے, خود کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, لکھنے کے بعد مٹا بھی دیتا. تو کیسے مٹاتا؟ تین چیزوں میں پروردگار نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ لکھی ہوئی تقدیر آپ کی بدل سکتی ہے. لکھنے والا رب العالمین خالق کائنات, ہر شے پہ قدرت رکھنے والا, اس نے لکھا اور وہ بھی بدلا جا سکتا. خاص تین چیزیں ایسی ہیں جن میں اتنی طاقت. پہلی چیز میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آپ سارا سال سنتے, مگر اہم ترین بات یہ کہ جو چیزیں سارا سال آپ سنتے وہ آج کی رات بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. آج سے مطلب جو کل رات آنے والی. مثلا اعمال شب قدر میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ فجر کی نماز بھی پڑھنا, اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ شب قدر کے اعمال کرنے کے بعد فجر کی نماز قضا کرتے ہیں. آپ کہیں گے ارے کون ہے ایسا؟ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. آج تو مجھے نہیں پتا, لیکن جب میری جوانی تھی اور میں جاتا تھا رضویہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو کتنے لوگ ایسے ملتے تھے, بھائی مولانا وہ فجر کی نماز تو سارا سال کا مسئلہ ہے, ہم تو اعمال کرنے آئے, اعمال کی کسی کتاب میں دکھا دیجئے کہ فجر کی نماز بھی ضروری. فجر کی نماز تو بہت اسٹرانگ مثال ہے جو آپ لوگ یقینی نہیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال نماز شب بھی چھوڑنے والے کتنے لوگ ہم کو ملے. اعمال شب قدر میں نماز کا الگ سے تذکرہ نہیں. چنانچہ اس لیے آپ کہیں کہ نماز شب ہم نہیں پڑھیں گے, یہ اعمال میں کہیں اس کے لیے تو باقی سال کی راتیں. ایسا نہیں, جو چیزیں باقی راتوں میں ہیں, میں آج کی رات 1000 گنا زیادہ اہم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر نئی چیزیں آتی ہیں. آج کی رات سے مطلب ہے شب قدر جو کل آئے گی اس کے حوالے سے بات. صدقہ, عام زندگی میں آپ کو معلوم ہے کہ صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ عام زندگی میں بھی تقدیر بدل سکتا ہے صدقہ. عام زندگی میں بھی آج کی رات تو ہے تقدیر بدلنے کی رات. جو راتیں تقدیر بدلنے کی نہیں ہے اس میں بھی صدقے میں اتنی طاقت. بیمار کو شفا ملتی, بے روزگار کو روزگار ملا کرتا, آدمی کے کتنے ہی مشکل 70 بلاؤں کا حل ہے صدقہ. یہ تو آپ نے سنا. اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ سارا سال سنتے ہیں تو آج کی رات اس کے اوپر کیوں توجہ نہیں دیتے؟ کسی گھر کے قریب سے جا رہے ہیں, شادی ہو رہی ہے, خوشی دھوم دھڑکا, دلہن بھی آ کے آ رہی ہے, بچے بھی خوش ہیں, بڑے بھی خوش ہیں, مرد بھی خوش ہے, عورت بھی خوش. شادی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے صرف وہی خوش نہیں ہوتا, باقی لوگ بھی خوش ہوتے ہیں, بلکہ وہ شاید کبھی پریشان بھی ہو, باقی لوگ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے. تو خلاصہ یہ ہے یہ جو میں نے کہا کہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ شادی اس کی ہو رہی ہے, دیوانے ہم ہوئے جا رہے ہیں. یہ میں نے کیسے کہا؟ یہ رسول خدا کی اس حدیث کی روشنی میں کہا کہ اللہ کے رسول ایک جگہ سے گزر رہے, دیکھا کہ ایک مجمع کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی کو دیکھ رہا. پیغمبر نے کہا تم لوگ یہاں فضول بیکار کھڑے کیوں دیکھ رہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ پاگل ہمارے محلے میں آ گیا, ہم تو اس سے مزہ لے رہے. یہ پاگل, اس کا دماغ خراب ہے, یعنی جسے واقعاً پاگل کہتے ہیں. ایسے نہیں جیسے مجلس کے بعد کہیں گے لوگ مولانا کا تو دماغ خراب ہو گیا, آج کی رات بھی کہاں سے کہاں چلے گا, وہ والا نہیں, جینین پاگل پر. پیغمبر نے کہا خبردار, یہ کیا کہا؟ یہ پاگل نہیں, یہ بیچارہ بیمار ہے, یہ مریض ہے, ایک بیماری اس کے اوپر آئی. پاگل اگر سمجھنا ہے تو میں بتاتا ہوں کون ہے پاگل. کہا یا رسول اللہ بتائیے کون ہے پاگل. کہا 2 آدمی ہیں پاگل. اصلی پاگل وہ لوگ ہیں, پہلا وہ کہ جو اپنی دولت کے نشے میں اتنا کھویا کہ زمین پہ چلتا ہے تو کندھے کو اکڑا کے اور سینے کو پھڑا کے اس طرح چلتا کہ جیسے زمین پہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, تکبر کرنے والے, یہ ہے پاگل. اس کو پتا چلے گا قیامت کے دن. اور دوسرا یہ ہے جو بغیر کسی وجہ کے اللہ کی نافرمانی کرتا اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے. بھئی شادی اس لڑکے اور لڑکی کی ہے, ان کی بات ہے تو ٹھیک ہے, ہمیں کیا مل رہا ہے اس شادی میں؟ اب آپ کہیں گے لڈو مل رہے ہیں, لیکن ایک لڈو کی بنیاد پر ہماری عورت بے حجاب جائے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا ایک مرتبہ, کہا کہ آدمی کو
सामा 100 बरस का है, कल की खबर नहीं, तकरीबन यही जुमला का। कितने खुश हैं लोग, और इन्हें कल की खबर नहीं कि कल यही दुल्हन का जनाजा यहां से उठ रहा होगा और सारा घर गमगीन होगा। ये नबी ने कह दिया। नबी के चाहने वाले और सच्चे चाहने वाले साथ में थे, सबने यकीन कर लिया। इत्तेफाकन अगले दिन इनमें से कोई आदमी किसी और काम से वहां से गुजरा। ये नहीं है कि नबी की बात को रिकन्फर्म करने के लिए किसी और काम से गुजरा, वहां पहुंचा तो याद आ गए, अरे ये वही तो घर है कि जहां पे आज मातम होगा और गम होगा। देखा तो कोई आसार गम नजर नहीं आ रहे, वही खुशी है, वही बच्चों के लिबास है, वही औरतों का अंदाज है, वही मर्दों के चेहरे पे मसरत और फरत के आसार हैं। घबरा गए, उल्टे कदमों आया, या नबी खुदा आपने जो कहा था वो तो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, नबी का मसला बहुत अहम मसला कि मैं इनको कयामत की और कब्र की और जन्नत की और जहन्नम की बातें बताता हूं। अगर मेरे 24 घंटे की खबर गलत हो गई तो ये मेरी कयामत की खबरों में कितना कैसे यकीन करेंगे। देखिए, आप नबूवत की बड़ी से बड़ी मुखालिफत कर ले, वो कोई मसला नहीं, कभी नबूवत के बारे में शक दिल में नहीं आना चाहिए। जहां पे शक आया वहां पे गोया आपने नबूवत का खात्मा कर दिया, शक दिल में नहीं आना चाहिए। चुनांचे हजरत ईसा खड़े हुए, कहा यह नहीं हो सकता, जो मैंने खबर दी वो गलत नहीं हो सकती, चलो मेरे साथ। घर पहुंचे, दुल्हन से कहा जरा अपनी जगह से हटना, हटी तो देखा कि वहां एक इंतहाई जहरीला सांप मौजूद है जो अपनी दुम को अपने मुंह में दबाए हुए है। कहा ये थी मेरी कल की खबर, ये था जो मैंने कल कहा था कि आज ये यहां जनाजा उठेगा। देखो मौत तो आ गई इसकी। लोगों का सवाल बदल गए। पहला सवाल यह था कि या नबी खुदा आपने कहा था आज यहां गम होगा, गम तो नहीं हो रहा। तो अब दूसरा सवाल था मगर या नबी खुदा ये तब्दीली कैसे आई। कहा कि इसका जवाब तो यही बच्ची देगी, दुल्हन ये बता कि कल से लेके आज तक कोई नेकी का काम किया। या नबी खुदा घर में आई थी और घर वाले मुझे विदा करके ब्याह के लाए थे, इस कमरे में बिठा के बाहर निकले और एक फकीर खुदा के नाम पे सदका और खैरात मांग रहा था। किसी ने तवज्जो न दी, लोग तो अपने अपने कामों में लगे हुए। मौला को इतनी खबर मिली कि उस्मान इब्ने हुनैफ जैसे अली के करीबी साहबी, कितना हाई स्टेटस है उस्मान इब्ने हुनैफ का। यह भी नहजुल बलागा के पार्ट 2 में खुतबा खत है मौला का। पता चला ऐसी शादी में चले गए हैं जहां पैसे वाले बुलाए जा रहे हैं, गरीब धुतकारे जा रहे हैं। हम तो जाते ही ऐसी शादी में जहां पैसे वाले हों, जहां किसी गरीब का गुजर ना हो। तो गरीबों के लिए तो अब मस्जिदें भी अलग बनाई जाती हैं कि हमारे करीब ना आने पाए, हम पैसे वाले, गरीब करीब आएगा तो कहीं ऐसा ना उसकी गुर्बत हमको लग गया। वहां तो इमाम बाड़े भी अलग बनाए जाते हैं, वहां तो मसलन शादी ब्याह में इंतजाम भी अलग होते हैं। हम तो जाते ही ऐसी शादियों में। और मौला का जरा खत देखिए उस्मान इब्ने हुनैफ के नाम। इतना अजीम साहबी उस्मान इब्ने हुनैफ, अली का ऐसा चाहने वाला कि हम तो उनके सामने, उस्मान के सामने हम दावा मोहब्बत या दावा शियत करते हुए शर्माए। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता और सही कहा जाता, अली का शिया होना तो बहुत बड़ी बात है, हम कंबल के भी शिया हो जाएं तो हमारा बेड़ा पार है। वही उस्मान इब्ने हुनैफ का स्टेटस। लेकिन अली किस तरह डांट रहे हैं। अली का खत देखिए, और इस तरह डांटा कि कयामत तक नहजुल बलागा के औराक पर आ गया। पता चल गया कि अली इस अमल को कितनी नफरत की निगाह से देखते हैं। तो अब वो कह रही कि अल्लाह के नाम पे मांग रहा, घर वाले अपने काम में लगे, मेरे दिल में ख्याल आया आज इस घर में मेरा पहला दिन है। समझिए कल आपके साल का पहला दिन। न्यू ईयर कब मनाया जाता है कब नहीं मनाया जाता अलग बात, लेकिन तकदीर के हवाले से कल आपका न्यू ईयर, कल सारी चीजें तय पा रही, फिर पूरा साल उसी के ऊपर आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ वाकयात पेश आएंगे। कहा कि आज मेरा पहला घर और पहले दिन अल्लाह के नाम पे सदका मांगने वाला खाली आज चला जाए, मैं ना माने। अपनी जगह से खड़ी हुई, बावर्ची खाने से 2 रोटियां उसको दे के रुखसत किया। हजरत ईसा ने कहा बस यही अमल सबब बना कि अल्लाह ने इसकी ऐसी तकदीर बदली कि वो मौत, फैज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हे के लिए मौत नहीं टलती है। सदक़े में इतनी ताकत है कि आती भी मौत को वापस कर सकता। तो हमारे जो जिंदगी के आम मसले, बीमारियों का, एक्सीडेंट का, बच्चों की तालीम का, जॉब का, वीजे का, ये सारे मसले आम रातों में भी सदका इनको टाल देता है। और नमाज वहशत की रिवायत तो आपको याद ही कि मरने वाला कब्र में जाए पहले उसके लिए सदका दो। जब एक गरीब ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह, और जिसके पास देने के लिए कुछ ना हो, कहा तो वो 2 रकत नमाज पढ़ ले। कहा कि ये सदका अज़ाब कब्र को भी टाल देता है। मौत को टालने वाला, अज़ाब कब्र को टालने वाला सदका। कल रात कोई खास नियत की जरूरत नहीं,
صدقے کی نیت سے جو آپ کے استطاعت میں 5 درہم صحیح. یہ وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدلنے والی ہے. نمبر 2 دعا. خود دعا جو آپ پوری رات مانگیں گی, خود دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو ٹلتا نہیں. قوم یونس پر عذاب آیا اور واپس چلا گئے. کیوں؟ دعا کی وجہ. ساری قوم ایک بار سچے دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہی. عذاب خدا جسے کوئی نہیں ٹال سکتا, دعا میں اتنی طاقت ہے کہ عذاب خدا تک کو ٹال سکتا ہے. تو ہماری زندگی کے یہ عام مسئلے. لیکن دعا میں 2-3 باتیں یاد رکھیے گا. وہ اسی کے لیے میں نے یہ عنوان آج کی رات کے لیے منتخب کیا, ورنہ دعا پہ تو آپ پورے اشرے سن چکے. 2-3 بہت چھوٹی بات. نمبر 1, دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے. وہ نہ ہو کہ جوش میں دعا شروع تو کر دی. مولانا نے جوشن صغیر کے بڑے فضائل پڑھے, دعا پڑھو, تھوڑی دیر کے بعد اب آپ ورق پلٹ کے گرنے, کتنے باقی بچے. تو زیادہ ہی لمبی دعا ہو گئی. ابھی آج کل تو یہ جو اسکرین پر اور سلائیڈ اور یہ پریزنٹیشن پاور پوائنٹ, اس میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کتنے صفحے رہ گئے. لیکن وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دعا مختصر ہو اور پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے, اس کا اثر زیادہ. اتنی ہی لمبی چوڑی دعا سے ہے کہ جس دعا کے درمیان آدمی کا دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جائے. دعا میں پوری توجہ, کنسنٹریشن. نادر شاہ درانی کا واقعہ ہے, اگرچہ جاہل مطلق تھا یہ انسان اور کوئی ہمارے کرائیٹیریا تو نہیں, لیکن کبھی کبھی اللہ نے اس کی زبان پہ حکمت کی ایسی بات جاری کی کہ بڑے بڑے علماء تک حیران ہو گئے کہ کس طرح اللہ نے اس کی زبان پہ ایسے کلمے جاری کیے. ایک نجف اشرف کے گنبد پہ قرآن کی کون سی آیت لکھی جائے, اسی کا واقعہ. اب دیکھیں وقت نہیں ہے تو میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں. کازمین پہنچا, زیارت کے لیے مولا کے حرم میں داخل ہو. پورے 4 معصومین میں سے ہر ایک باب الحوائج ہے, لیکن لقب جو عطا ہوا باب حوائج کا وہ ہمارے 7ویں امام کو عطا ہوا, کازمین کا ہوا باب الحوائج. ہر امام باب الحوائج. کیا نجف باب الحوائج نہیں ہے؟ کیا کربلا میں آقا حسین باب الحوائج نہیں؟ کیا مشہد میں میرا 8واں امام باب الحوائج نہیں؟ لیکن کچھ ایسی وجوہات تھی کہ یہ لقب ملا ہے 7ویں امام کو. باب الحوائج, روزے میں داخل ہو. جب روزے میں جا رہا, بالکل جاہل مطلب, ایک ایسا منظر اس نے دیکھا جو ہم اور آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے پاس وہ بڑی معلومات ہے, ہم تو مراجع کو چیلنج کیا کرتے ہیں کہ آپ کو فتویٰ دینا کہاں ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں فتویٰ کیسے دیتے. بہت احترام ان کا کرنے تو کہتے ہیں کہ اس طرح فتویٰ مت دیجیے, پہلے سب کی ایک میٹنگ بلائیے اور یہ دیکھیے کہ آپ کے درمیان کیا طے پا رہا. آپ کے فتوے نے ہماری عیدوں کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے, لیکن ہم کبھی توجہ نہیں دیتے. ہم جو مرجے کے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنے والے. اور جاہل مطلق ایک منظر دیکھا, ایک دم چکرا گیا. کیا دیکھا؟ یہ آپ کو ہر قوم کے مقدس جگہوں پہ یہ منظر ملے گا, کوئی توجہ نہیں دیتا. ایک بار اس نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر ایک لائن لگی ہوئی ہے جو دروازے کی جانب سڑک جا رہی ہے, جس سے آدمی انٹر ہو روزے میں. ایک لائن لگی ہوئی ہے, فقیر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. اور فقیروں کا مسئلہ بھی یہی کہ جتنا زیادہ ہینڈی کیپ یا ڈس ایبلڈ یا جسمانی اعتبار سے برا ہوگا, اتنا زیادہ وہ کما کھائے گا. دیکھیے جو مسئلہ شادی کا ہے اس کا بالکل الٹ. کوئی لڑکی بڑی خوبصورت ہے, بہت گوری ہے, بہت ہی اچھی ہے, اس کو پہلے سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی تو شادی, ایک سے ایک رشتے اس کے آئیں گے. یہ اس کا پلس پوائنٹ. فقیر کا تو نہیں ہے. فقیر تو اگر اندھا ہوگا, لنگڑا ہوگا, لولا ہوگا, ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں گے, یہ اس کا پلس پوائنٹ. اتنا زیادہ وہ کما کھائے گا. چنانچہ سارے فقیر بیٹھے, ایک لائن, ایک جگہ پوری بنی ہوئی ہے جس میں سارے اندھے فقیر ہیں. اندھا فقیر جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے, اس کی آمدنی زیادہ ہوتی, اور چونکہ ٹیکس فری آمدنی ہوتی ہے, اس لیے جب مرتا ہے تو پتہ چلتا کہ کتنا چھوڑ کے گیا. اس نے دیکھا اللہ کے نام پہ, مولا کے نام پہ, باب الحوائج کے نام پہ لوگوں سے مانگ رہا. مرتبہ حیرت زدہ رہ گیا. کہا کہ یہ وہ روزہ ہے کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں کے اپنی حاجتیں پوری کروا رہے, اور تم تو اسی کے دروازے پہ صبح سے شام بیٹھے ہوئے. کیا تم نے ان سے کبھی نہیں مانگا کہ تمہاری آنکھیں تم کو واپس مل جائیں؟ فقیروں نے کہا یہ دعا تو ہم روز مانگتے ہیں, لیکن ایسی دعائیں پوری کہاں ہوتی. غصے کے عالم میں تلوار نکالی کا میں جا رہا ہوں, زیارت پڑھ کے آ رہا ہوں. اتنی دیر میں اگر تمہاری آنکھوں کے بینائی نہیں آئی تو سب کی گردنیں اڑا دوں گا. نادر شاہی حکم اردو میں ایک محاورہ بھی ہے
کہ جو زبان سے نکل گیا سو نکل گیا وہ زیارت کی اور جس مقصد کے تحت آیا تھا روزہ دیکھا اور پھر باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا یہ سارے فقیر اس کے پیروں پہ گر پڑے. مرسی پٹیشن, رحم کی درخواست کر رہے ہیں؟ نہیں, کہہ رہے ہیں کہ اے نادر شاہ تیرا آنا کتنا مبارک ہوا, ہم 40 سال سے دعا مانگ رہے تھے, ہماری دعا قبول نہ ہو, اور ادھر تو آیا اور ہم نے ایک دعا مانگی, ایک لمحے میں دعا قبول ہو گئی, سب کو بھی نہیں مل گئی. اب وہ جاہل مطلق مسکرا کے کہتا ہے یہ بات نہیں, آج سے پہلے تم نے اوپری دل سے دعا مانگی تھی, آج جو ننگی تلوار تم نے دیکھی ہے نا تو دل کی گہرائی سے دعا مانگی ہے, جو دعا دل کی گہرائی سے مانگی جائے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ بار بار صفحے پلٹ کے دیکھے جائے کتنی دعا رہ گئی, ایک مختصر سے دعا, یہ پہلا اصول ہے اور بہت اہم اصول. مگر اصول نمبر 2, خیر دیکھیے اللہ تو ہر جگہ, اس کائنات میں ہر جگہ اللہ, حتیٰ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہاں پر بھی اللہ. کوئی کہتا ہے منافق کے دل میں نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کافر کے دل میں نہیں ہے, کوئی کہتا ہے شراب خانے میں نہیں ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ہر جگہ اللہ. اب ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے تو ہر جگہ, لیکن جتنا اللہ کے قریب جا کے دعا مانگو گے اتنے جلدی دعا قبول. ہر آدمی کا یہی مسئلہ. بھئی آپ کو کسی سے بات کرنا, جتنے قریب آپ آئے, کسی کے پاس کہا کہ میں کل آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں, بالکل تنہائی میں کوئی اور نہ ہو, یہاں تو ڈسٹربنس, ایک درخواست آپ سے کرنا. اب مجمع کے درخواست کے مقابلے میں گھر کی تنہائی کی درخواست. اللہ سے قریب ہوتے جاؤ. یہی وجہ ہے کہ عام گھروں کے مقابلے میں مسجد کی دعا زیادہ قبول, اللہ کا گھر, اور عام مسجدوں کے مقابلے میں خانہ خدا کی دعا زیادہ قبول. ورنہ وہی اللہ جو خانہ خدا میں ہے وہی اللہ آپ کے آج کے یہاں کے گھر میں بھی ہے. اختیار والی غربت ہے. مگر سوال یہ کہ کیوں ہے, یہ اختیار کیوں کیا گیا, اس کا جواب پرسوں آئے گا, اور وہ ایک بہت اہم موضوع ہے, لیکن آج چھوڑ دیجیے. آج صرف اتنی سی بات کہ اب رسول نے کہا علی تمہیں کیا چاہیے, دینار 6 لاکھ یعنی سونا, 6 لاکھ گوسفند, 600 نہیں, 6000 نہیں, 6 لاکھ, اور یا 6 لاکھ نصیحت کے کلمات. مولا نے کہا دینار اور گوسفند علی لے کے کیا کرے گا, یہاں تو جو آتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں, آپ مجھے نصیحت کے کلمے ارشاد فرمائیے. اچھا میرا سوال یہ کہ دینار اور درہم اور گوسفند کی تو پھر بھی علی کے گھر میں کوئی کھپت ہے, بہرحال معصوم ہے, لیکن کھانا پکتا ہے, کپڑے خریدے جاتے ہیں. نصیحت کے کلمات کی کیا یہاں پہ کیا ضرورت ہے, کون سی چیز یہاں پہ کم ہے کہ نصیحت کی جائے. علی نے یہ اختیار کیوں کیا, شاید ہمارے اور آپ کے لیے. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اے علی 6 لاکھ نصیحت کی باتیں تو کیا بتاؤں, یہ ساری 6 لاکھ باتیں 6 چیزوں میں آ گئی. اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے. علی 6 لاکھ کیا 6 کروڑ کیا, کتنی ہی باتیں علی بھول ہی نہیں سکتے. ہم اور آپ 6 لاکھ بتائی جائیں گی تو 6 بھی یاد نہیں رہیں گی. تو کہا کہ 6 بات تم نے درہم دینار کو چھوڑ کے اور گوسفند کو چھوڑ کے مانگا ہے, تو 6 نصیحت کی باتیں اس پہ عمل کر لو, دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب. علی تو ہے ہی کامیاب, دنیا بھی علی کے ٹھوکروں میں, آخرت کا مالک بھی علی ہے. یہ پھر ہمارے اور آپ کے لیے. کہا یا رسول اللہ وہ کون سی 6 باتیں جو 6 لاکھ دینار سے زیادہ قیمتی ہیں. کہا کہ پہلی بات, اب یہ پوری ایک مجلس ہے لیکن میں تو اس کے, اب میں بھی کیا کروں, رسول اللہ وہ والی بات جسے آج کا موضوع بنا رہا ہوں وہ آخر میں بیان کی, پہلے بیان کر دیتے. اچھا پہلی بات, تیسری بات اور چھٹی بات تینوں شب قدر سے بہت گہرا تعلق رکھتی. کہا پہلی بات یہ کہ جب تم دیکھو, اور رمضان میں ہم اور آپ روز دیکھتے ہیں, جب تم دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستحبات کی جانب دوڑ کے جا رہے ہیں, اس وقت پوری توجہ واجبات پہ دینا. پورا ماہ مبارک ہی اس چیز کا نام. اب میں مثالیں نہیں دینا چاہتا, ورنہ دعا افتتاح سننے والے اور وہ رمضان کی مختصر دعائیں پڑھنے والے اور دعائیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کی تلاوت کرنے والے, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ان دعاؤں کی اہمیت کم کر رہا یا مذاق اڑا رہا. لیکن ہے بہرحال بہت قابل توجہ مسئلہ جب دنیا مستحبات پہ دوڑ کے جا رہی. کسی کو مفاتیح چاہیے اور کسی کو مجموعہ چاہیے اور کسی کو وظائف الابرار چاہیے, توضیح المسائل شاید کسی کو نہیں چاہیے. فرق کیا ہے ان کتابوں میں اور توضیح میں؟ توضیح واجبات ہے, وہ چیزیں مستحبات. ان کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے کہا مستحبات کی طرف جا رہے ہیں تو واجبات,
میں وضاحت بھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پھر بھی اتنے جملے پھسل کے آ گئے. اور اے علی، جب تم دیکھو کہ لوگ دنیا بنانے میں لگے تو تم آخرت بنانے میں لگ جانا. مولانا ہم نے بڑا اچھا مکان بنایا، دل تو چاہتا ہے کہ پوچھے کہ جنت میں بنایا کہ نہیں بنایا، یہاں تو بنا لیا آپ نے. مولانا ہماری گاڑی دیکھیں کتنی شاندار گاڑی. بھئی جنت کی گاڑی بھی آپ نے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ اب یہ پیغمبر بہترین زیور میں خرید کے لایا ہوں. ہم سے تو لوگ بہت کہتے ہیں، کیونکہ میں اتفاق سے اتنے سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں اور کہیں سے ایک حدیث ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ مدینے سے سونا خریدنا بہت سنت ہے. اگر کوئی سونا خریدے بغیر آ جائے تو پیغمبر نے فرمایا مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا. اب یہ حدیث ہے، دیکھیں مولانا ہم نے کتنا قیمتی ایک سیٹ خریدا. کچھ لوگ ذرا ڈر بھی جاتے ہیں کہ مولانا کو پتا چل گیا، مولانا کی تو ایک مجلس کا ٹاپک بن گیا، بتاتے بھی نہیں. پھر بتاتے ہیں مسجد شجرہ پہ احرام پہننے جا رہے، مسجد کے اندر سامان لے جانے کی اجازت نہیں. ارے مولانا یہ تو بیگ روک لیا گیا، اب ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں کریں، کیا اس میں کپڑے ہوں گے پھٹے پرانے، ایک پرانی چپل جوتی ہوگی باہر رکھ دیں. نہیں مولانا اب تو بتانا ہی پڑے گا، اس میں یہ نہیں ہے بہت قیمتی مثلا. بھئی یہ ساری چیزیں صحیح ہیں، لیکن جنت کے زیور کی بھی فکر کی کہ نہیں؟ یہ سارے جملے میرے نہیں ہیں، یہ معصومین کے ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں حدیثیں پڑھوں، مثلا ایک چھوٹی سی حدیث. مولا یہ حدیث ہے، آخر ہم جوان ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے سونے کی انگوٹھی پہنے. کیوں حرام کی ہے اسلام نے؟ امام نے کہا سونے کی انگوٹھی اس لیے حرام کی گئی ہے تاکہ جنت میں تمہیں سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے. اگر وہاں سونے کی انگوٹھی پہننا ہے تو یہاں کی انگوٹھی چھوڑنا پڑے گی، اور یہاں پہننا ہے تو وہاں پہ انگوٹھی سے محروم رہنا ہوگا. دیکھیں زیور، دیکھیں لباس. بلکہ ماہ رمضان میں کیا یاد دلاؤں، ماہ رمضان کی تو دعاؤں میں یہ ہے خدا بندہ ایسا لباس ہو اور ایسی غذا ہو. اے علی، یہ رسول کی دوسری نصیحت. تیسری نصیحت پھر شب قدر. جب تم یہ دیکھو کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عمل کر رہے ہیں تو تم کثرت عمل کی جانب نہ جاؤ، عمل کی نیت اور خلوص کی جانب جاؤ. یعنی عمل کی کوانٹٹی بڑھانے کی ضرورت نہیں، عمل کی کوالٹی کو بڑھاؤ. عمل کی کوالٹی بہترین ہو تو ساری رات عبادت کرنے والے سے وہ افضل ہو جائے گا جو ساری رات بستر پہ اتنے آرام سے سویا کہ بار بار کہا کہ علی کو زندگی میں نہ اس سے پہلے کبھی ایسی نیند آئی نہ اس کے بعد کبھی ایسی نیند آئی. اگر اخلاص عمل ہو، اخلاص نیت ہو تو اس کا سونا ہزاروں کی عبادت پہ افضل ہے. اب یہ حدیث بھی بہت تفصیل طلب ہے، وقت نہیں. اور اے علی، چوتھی چیز یہ، بلکہ پانچویں اور چھٹی چیز بھی شب قدر کی. چوتھی چیز، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا کی چیزوں کو زیب و زینت دے رہے ہیں، یہ الگ بات. دنیا بنانا الگ ہے، چلیں بھائی ٹھیک ہے، مکان آپ کی ضرورت ہے آپ نے بنا لی. خالی ایک ڈرائنگ روم کو سجانے میں لوگ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ ایک غریب بیوہ سیدانی کے سال بھر یا زندگی بھر کا خرچہ آپ کے ایک صوفہ سیٹ سے زیادہ ہو جائے، سے کم ہوتا. خالی اپنے بچے کی سالگرہ میں لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ 10 غریب سیدانیوں کی یتیم بچیوں کی شادی ہو جائے. کہ چلے آپ نے کہا گاڑی ہماری ضرورت ہے، گھر ہماری ضرورت، پھر اس کو سجانے میں لگے تم آخرت کی چیزوں کو سجانا. میری زبان رک نہیں رہی اور میں بولنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو رہی. یہاں مولا کی پھر وہ حدیث آ گئی جو مجھے آج پڑھنا تھی، لیکن وہی آج کی مجلس تو پرسوں چلی گئی. اے جابر، کس چیز پہ یہ آدمی اکڑتا؟ پھر مولا نے 7 اہم ترین چیزیں بتائیں وہ کل. آئیے آخری بات، کل سے مطلب پرسوں، آخری 2 چیز. اور کہا کہ اے علی، 1 لاکھ دینار کی ایک 6 لاکھ دینار، یعنی 1 لاکھ دینار کی ایک نصیحت. اے علی، 5ویں بات، یہ کل کی شب قدر کا اہم ترین عمل ہے. یہ کل کا اہم ترین عمل یہ ہے جو اب رسول بتا رہے. جب تم دیکھو کہ لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور دوسروں کے عیب نکالنے میں لگے ہوئے، اس وقت بیٹھ کے اپنے عیب خود ڈھونڈنا اور اپنے عیب خود نکالنا. بدن میں کانٹے لگ جائے تو آدمی کانٹے نکالتا ہے نا. یہاں تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ اگر 2 آدمی کہیں جا رہے ہیں، کانٹوں دار جھاڑی دونوں میں کانٹے چبھے تو یہ اس کی مدد نہیں کرے گا، پہلے ہی اپنے کانٹے نکالے گا، وہ اپنے کانٹے نکالے. کہا کہ جب تم دیکھو لوگ دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، تم بیٹھ کر، اب یہ بھی جملہ بتا رہا ہے کہ یہ علی کے لیے حدیث نہیں ہے، علی کے ذریعے سے علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے. کل کی رات اس بات کا نام کہ پورا سال آپ کو اللہ سے جو مانگنا، اس سے پہلے دیکھیں پورا سال آپ نے اللہ کی کیا کیا مخالفت کی. توبہ کا موقع ہے. کل 2 بہت اہم دعا ہیں، دعائے مکارم الاخلاق اور دعائے توبہ. کل کی یہ 2 بہت اہم دعا ہیں نا، آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں. وہ فرفر پڑھنے کی دعائیں نہیں ہیں. دعائے مکارم الاخلاق میں دیکھیے کہ کیا کیا کانٹے ہمارے اندر لگے ہوئے.
ان کو نکالے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے آپ. ایک ایک جملہ آتا ہے, اپنا جائزہ لیجئے مجھ میں یہ ہے کہ نہیں. کتنی ساری باتیں دعائے مکارم الاخلاق پہ ایک اشرا تو آرام سے پڑھا جا سکتا ہے. خالی ایک مجلس بھی اگر ہوتی تو میں کچھ توجہ دے رہا تھا, لیکن کل دیکھیے گا اس کے ترجمے میں تکبر کا اس میں بھی تذکرہ, عجب کا اس میں بھی تذکرہ, حسد کا اس میں بھی کل کی رات اس بات کا نام کہ اپنے بدن میں اپنی روح میں پیوست کانٹے نکالیے اور دعائے توبہ کیجیے تاکہ پھر وہ معاف ہو جائیں. پھر آئندہ سال, پچھلا سال کا اپنا جائزہ لیجیے, آئندہ سال کے لیے اللہ سے مانگیے. رک رہا ہوں میں کیونکہ ابھی تیسری بات باقی, لیکن چھٹی چیز یہ اصل میں تو یہ پڑھنا تھی. اے علی 6 لاکھ دینار چاہیے یا یہ بات چاہیے؟ اے علی 6 لاکھ گوسفند چاہیے یا یہ بات چاہیے؟ کم نہیں, اللہ کے رسول 6 باتیں بتائی. چھٹی بات, جب تم یہ دیکھو کہ لوگ معاشرے کے بڑے لوگوں سے قریب ہو رہے ہیں تو تم ان کو چھوڑ کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرو جتنا اللہ سے قریب ہو سکتے ہو. اب اللہ سے کیسے قریب ہو؟ یہاں پہ حضرت موسیٰ کی ایک تفصیلی حدیث کا صرف ایک جملہ جو علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کی. حضرت موسیٰ نے کہا خدا بندہ میں تیری انتہائی قربت چاہتا ہوں, کاش شب قدر کی 2 رکعت نماز پڑھا کر. جو شب قدر میں یہ نماز پڑھتا ہے وہ مجھ سے انتہائی قریب ہو جاتا. دیکھیے ویسے تو ہر نماز کی خصوصیت ہے الصلاۃ و معراج المومن, ہر نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی, لیکن وہ جو اعمال شب قدر میں 2 رکعت نماز ہے کہ راوی نے پھر پوچھا تھا امام سے کہ مولا یہ موسیٰ کی کون سی نماز تھی؟ وہ حدیث تو آپ نے سن لی کہ جب مولا نے ایک بار جناب خضر کے فضائل بتائے, مگر ساتھ میں یہ کہا خضر کو یہ بلند مرتبہ دعا کے پڑھنے سے ملا. تو کمیل نے پوچھ لیا تھا نا کہ مولا وہ کون سی دعا؟ تو مولا نے وہ دعا تعلیم کی جو دعائے کمیل کے نام سے. تو ادھر جب امام نے کہا کہ موسیٰ نے کہا قریب ہونا چاہتا ہوں, اے خدا تجھ سے سب سے قریب کون ہوتا؟ کہا جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھتا. امام اصل میں بتا یہ رہے تھے کہ جیسے قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اللہ نے روزے بھی ہر امت پہ فرض کیے ہیں, اسی طرح اللہ نے شب قدر بھی ہر امت کو عطا کی ہے. بیان یہ کر رہے تھے شب قدر بھی ہر امت پہ آئی ہے جیسے روزے آئے. اس میں یہ حدیث آ گئی کہ جب موسیٰ نے کہا تیری قربت چاہتا ہوں, کہا شب قدر میں 2 رکعت نماز. اب موسیٰ اور اللہ تو جانتے ہیں نا, ہمارا آپ تو نہیں جانتے. راوی نے فوراً کہا مولا یہ کون سی نماز تھی جس کو پڑھنے سے آدمی اللہ سے, امام نے فرمایا 2 رکعت نماز جس میں ہر رکعت کے بعد 7 بار قل هو اللہ بھی ہے اور آخر نماز میں توبہ بھی, استغفر اللہ واتوب الیہ. تو یہ نماز وہ ہے جو آپ کو اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی. اب قریب کرنے کا ہونے کا فائدہ کیا؟ قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو مانگنا ہے گویا, اب یہ توہین پروردگار نہ ہو جائے, میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, گویا آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ کے کانوں کے پاس آپ کا منہ. خدا بندائی ہے, خدا بندائی, خدا, یہ اللہ کی, اللہ نے خود کہا الحمدللہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوا. وہ اللہ اتنا دور ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اور اتنا قریب ہے کہ تمہاری کانا بھوسی کو بھی سن لیتا ہے. تو اب اللہ کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ گویا اللہ کے کان میں منہ رکھ کے ہر بات کہہ رہے. میرے بچے اب تو بڑے ہو گئے, جب چھوٹے سے اکثر ایسا ہوتا, کوئی بچہ ایسی چیز مانگنا چاہ رہا ہے کہ وہ دوسرے بھائی بہنوں کو پتا نہ چلے, بالکل قریب آتا, کان پہ منہ رکھ کے کہتا رہا پاپا یہ لے کے آئیے گا. وہ والی چیز جو تھی نا وہ ہم بھی بڑی خوشی سے لاتے تھے. جب آپ کو اللہ کے اتنا قریب ہونا تو وہ 2 رکعت نماز جو شب قدر کی آپ ایسے ہی پڑھتے ہوں گے ساری زندگی, سب نے پڑھی ہوگی, اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے آپ گھر سے پڑھ کے آتے ہوں گے, یہ سمجھ کے پڑھی. اور اسی لیے اعمال شب قدر کے آغاز میں وہ نماز ہے کہ ابھی آپ کو سب کچھ مانگنا, پہلے قریب تو ہو جائے نا, اللہ کے اتنے قریب ہو جائیے اب آپ مانگیے جو آپ کو مانگنا ہے. یہ دعا کی طاقت بھی ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے, قوم یونس کا عذاب. مگر پھر وہ دعا آپ جتنا قریب سے قریب ہو کے مانگے, ابھی باتیں بہت. مگر تیسری اور آخری چیز, 3 چیزیں میں نے کہیں سے نا آپ کی تقدیر بدلیں گی. اب اگر یہ تیسری چیز میں پرسوں بتاؤں اور کل کی رات گزر چکی ہوگی تو دعا کا کچھ بیان اگر رہ بھی جائے تب بھی ایک اوور آل دعا کے حوالے سے کچھ اصول آپ کے سامنے آ گئے. نادر شاہ کا واقعہ دل کی گہرائی سے دعا, پیغمبر کی حدیث چھوٹی دعا ہو لیکن توجہ سے مانگو, اور حضرت موسیٰ کو یہ فرمان کہ پہلے مجھ سے انتہائی قریب ہو جاؤ, جتنے قریب ہوگے اتنا ہی چیز مانگنے اور ملنے میں آسانی ہوگی. اور اب آئیے تیسری اور آخری چیز, یہ بہت اہم, یہ بھی بہت اہم, جو تیسری چیز تقدیر کو بدل دیتی. کیونکہ آج
ذکر آ گیا تھا باب الحوائج کا، تو یہ روایت وہ واقعہ باب الحوائج کے روزے کا، یہ روایت باب الحوائج کی ہے کہ باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے. بنی اسرائیل بہت مشہور واقعہ ہے شب قدر میں خاص یاد کرنا، اور کسی خاص وجہ سے میں اس کو اس وقت پڑھ رہا ہوں. بنی اسرائیل بہت مشہور واقعہ، میں بہت جلدی چھلانگے لگاتا ہوا نتیجے پہ آپ کو پہنچاتا ہوں. ایک نوجوان شادی شدہ، ارے خاص اللہ نے اس کو ایک نعمت یہ بھی دی کہ جتنا وہ نیک و دیدار اتنی اس کی بیوی. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، شوہر بہت اچھا ہوتا ہے تو بیوی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، بیوی بڑی نیک ہوتی ہے تو شوہر بڑا خونخوار ہو جاتا. لیکن اللہ نے ایک بہت اچھا میچ بنایا. غربت بہت زیادہ، محنت بھی پوری کر رہا، دعا بھی پوری مانگ رہا ہے. ایسا بھی نہیں کہ محنت میں کمی ہے، محنت پوری. ایسا بھی نہیں کہ دعا نہ مانگتا، دعا بھی پوری نہیں. اور واقع بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مگر جو دعا کا ایک اصول امام نے بتایا، فقیر کی طرح دعا مانگو، دروازے کو کھٹکھٹاؤ، کبھی نہ کبھی گھر والا دروازہ کھول ہی دے گا. مانگتا رہا، دعا مانگتا رہا، اور غربت اور پریشانی مانگتا رہا. ایک رات خواب میں فرشتہ آیا، بہت مختصر کر رہا ہوں، اور کہا کہ اگرچہ اللہ نے تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا، تقدیر بدلی جا رہی. کون سی چیز تقدیر بدلتی؟ کل رات آپ کو بہت ضرورت ہے ایسی چیزوں کی. تیری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ مرتے دم تک تیرے حالات بہتر نہیں ہوں گے، مگر اتنی دعا تو نے مانگی کہ اللہ نے تیری زندگی کے آدھے حصے میں تقدیر بدل دی. اب میں یہ جملہ میں خود اپنی طرف سے کہتا ہوں، بہت حدیث پڑھی کہ مثلا اس کی زندگی میں ابھی 30 سال باقی، تو کہا 15 سال اللہ نے تمہارے لیے غربت کو ختم کر دیا اور سارے عیش و آرام. کون سے 15 سال چاہیے؟ چوائس اور اختیار تیرا. کہا لیکن چونکہ یہ مسئلہ خالی میرا نہیں ہے، میری بیوی بھی میرے ساتھ مشورہ کرنا. کہا ٹھیک، کل پھر میں آؤں گا اور تم سے پوچھوں گا. اب یہ والا مشورہ ایسا ہے کہ بالکل بیوی سے لیا جائے. ہم نے کہا داڑھی رکھے گا مولانا، بالکل داڑھی پہ اطمینان آ گیا تو رکھیں گے نہیں، پہلے بیوی سے پوچھ. ہوتا ہے نا، اکثر یہی ہوتا ہے. لیکن یہ صحیح ہے کیونکہ شوہر اور بیوی جو ہیں گھر کے خرچے میں بہت. آخر دن بھر غور کیا کہ پہلے 15 سال ابھی جوان غربت گزارا کر لیں گے، بڑھاپے میں غربت مشکل ہوتی ہے، اس میں پیسے لے لیتے. کبھی یہ ہے کہ بہرحال پیسے کا تو مزہ جوانی میں، بوڑھے ہو کے پیسہ آیا بھی تو کس کام کا ہے؟ نہ کچھ کھا سکتے ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ یہ چیز نہیں کھانا، بلڈ پریشر یہ چیز نہ کھانا، نہ کچھ پہن سکتے ہیں، نہ کہیں گھومنے جا سکتے ہیں. ذرا 2 قدم چلتے ہیں تو سانس پھولنے لگتی. ہم کہاں جائیں گے ہمالیہ دیکھنے اور کیٹو دیکھنے اور کشمیر دیکھنے؟ تو بڑھاپے کے اندر کیا مزہ تو جوانی میں. ڈسکشن ایک فیصلہ کر لیا، رات ہو گئی. فرشتہ آیا، کیا چاہیے؟ کہ پہلے دولت والے سال چاہیے، پھر غربت گزارا. ٹھیک. اگلے دن سے بہرحال اللہ نے چھپر پھاڑ کے دیا. بچے تو سمجھے کہ بھی نہیں کہ چھپر کیسے پھٹتا ہے، لیکن چھپر پھاڑ کے دیا. جس چیز میں ہاتھ ڈالے، مٹی میں ہاتھ ڈالے، سونا بن جائے. دولت آنے لگی. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ اتنی خرابیاں لے کے آتی کہ جو آدمی پہلے سے بھی ارادہ کر کے بیٹھا ہے نہیں میں دولت والا بنوں گا، میں تکبر نہیں اختیار کروں، میں مغرور نہیں بنوں گا، وہ پرانے دولت والے سے زیادہ متکبر بنتا. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. اب وقت نہیں رہا. میرے پاس ہمت، طاقت، توانائی بہت ہے، آپ کا جوش بھی بہت ہے، لیکن وقت بھی ہم کو خیال کرنا ہے. آخری جملے جو دولت اگلے دن سے آنے لگی. بیوی نے کہا دیکھو ہم نے غربت دیکھی، ہمیں پتا ہے فاقہ کتنی بری چیز، اللہ اتنا ہم کو دے رہا، ہم اپنے غریب رشتہ داروں میں ہی کیوں نہ تقسیم کر. شوہر نے بھی کہا بالکل ٹھیک ہے، بسم اللہ. اب یہ خرچ کر رہا ہے، لیکن چونکہ وعدہ تھا 15 سال غربت نہیں آئی، جتنا دے رہے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے مل رہا ہے. تو ویسے ہی اللہ کا وعدہ کہ 3 خرچے ایسے ہیں کہ جو کرے گا آخرت کا اجر اپنی جگہ، دنیا میں بھی 70 گنا زیادہ ملے گا. ایک حج میں جو خرچ کرے گا، ایک اپنے والدین پہ جو خرچ کرے گا، اور تیسرا وہی جو واقعہ رشتہ داروں کو دینا شروع کیا قریب. لیکن وعدے کے پورے تھے. 15 سال فرشتے نے کہا تھا، 15 سال ہو گئے. شوہر اور بیوی نے کہا بس آج سے ہمارے عیش کے دن ختم ہوئے، وہی پرانی تقدیر آ رہی. رات کو فرشتہ آیا، جیسے ہی شوہر نے دیکھا کہا مجھے پتا ہے تو کیوں آ رہا ہے.
اور میں تیار بھی ہوں اس کے لیے. مسکرا کے کہا پہلے بات تو پوری ہو جانے دو, میں اس لیے نہیں آ رہا, میں اس لیے آ رہا ہوں کہ اللہ نے اب تمہاری تقدیر پھر بدل دی ہے اور مرتے دم تک تمہیں اتنی ہی دولت عطا کرنا ہے. گھبرا کے کہا یہ تقدیر کیوں بدلی گئی؟ کہا یہ دعا کی وجہ سے نہیں بدلی گئی, یہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے بدلی گئی کہ جو تم نے رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے, اس نیکی میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ بھی تقدیر بدل جاتی ہے. تو اصل جملہ اب اس کے بعد سنیے اور آج کی بات ختم. اصل جملہ اس کے بعد, رشتہ داروں کا اور کوئی حق ادا کریں کہ نہ کریں, ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ سے جب کوئی دعا مانگے اللہ کہتا کہ یہی چیز اگر تمہارے پاس ہے تو کیا تم دوسروں کو دو گے جو مجھ سے مانگ رہے؟ میں تھوڑی سی اس کی مثال دے چکا ہوں اور آج اب اتنی ہمت نہیں ہے, وقت میں ابھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی اور مثالیں دوں. لیکن ایک بات, آپ نے کہا خدا بندہ مجھے دولت چاہیے, کہا لیکن اگر تمہارے پاس دولت آئی دوسرا کوئی مانگنے آئے گا دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ اللہ کا ایک اصول ہے, جو تم دوسروں کے ساتھ کرو گے وہی اللہ تمہارے ساتھ کرے. یہ راوی نے پوچھا بھی مولا قیامت بڑا سختی کا دن ہے کہ بڑا نرمی کا دن؟ کہا یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر دنیا میں تم نے لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ رویہ رکھا قیامت میں اللہ بھی سخت ہوگا, اور اگر دنیا میں تم لوگوں سے بہت نرم رہے ہو تو اللہ بھی قیامت کے دن تم سے نرم رہے گا. اللہ کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے کہ سب کے ساتھ سختی کہ سب کے ساتھ نرمی, اسی لیے وہ جبار و قہار بھی ہے, وہی ارحم الراحمین بھی ہے. جیسے تم بنے ویسے اللہ قیامت میں تمہارے لیے بنے گا. اب اس کی حدیثیں بہت ہے, وقت نہیں. آخری جملے, سب سے پہلی چیز دولت تو بات کی چیز. ہم کل سب سے زیادہ اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے. بھئی نماز شب قدر کے بعد 70 مرتبہ کیا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ. عمل قرآن میں کیا ہے؟ توبہ. دعائے توبہ میں کیا ہے؟ توبہ. سب سے زیادہ ہم اللہ سے کہتے ہیں خدا بندہ ہماری غلطیاں اور گناہ معاف کر دے. تو اللہ پلٹ کے کہتا ہے اور جنہوں نے تمہارے خلاف کوئی جرم کیا ہے تم ان کو معاف کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ کل دعائے توبہ اور دعائے استغفر اللہ سے پہلے ہر مومن اور مومنہ اپنی اپنی جگہ دل کی گہرائی سے ان کو معاف کرے, پھر دعا شروع کرے. جو واقعاً ہمارے مجرم ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کسی نے کوئی ایسی غلطی کی نہیں, ہم ویسے ہی اس سے ناراض ہیں. نہیں, واقعاً غلطی کی, کسی رشتہ دار نے آپ کا حق مارا, کسی دوست نے آپ پر ظلم کیا, کسی چاہنے والے نے آپ کو نقصان پہنچایا, لیکن پہلے آپ ان کو معاف کریں, تب اللہ سے یہ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم سے معافی مانگنے آ رہے ہو اور جو دوسرے تمہارے ہیں ان میں سے کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو. کل بھائی بھائی کے جھگڑے کو ختم کر کے اعمال شب قدر کرے. کل والدین اور اولاد اپنی ناراضگیاں بھولنے کے بعد اعمال شب قدر کرے. کل ساس اور بہو اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے بعد پھر اعمال شب قدر کرے. کل شوہر اور بیوی کے اختلافات ختم ہو جائیں, خدا نہ کرے اگر کسی گھر کی یہ کیفیت, پھر اعمال شب قدر کرے. تو یہ نیکی وہ ہے جو آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے. ورنہ جو اللہ سے مانگتے رہیں, دل میں کسی مومن کے خلاف کینہ ہے, دل میں کسی کے خلاف بغض ہے, دل میں کسی کے خلاف عداوت ہے, نہیں, کینہ اور بغض نہیں ہے, واقعاً اس نے ہمیں نقصان پہنچایا, لیکن پھر بھی اسے معاف کر دیں. پھر اعمال شب قدر آپ دیکھیں کیسا آپ کے آئندہ پورے سال میں خیر اور خوبی لے کے آتے ہیں. پوری آپ کی تقدیر کل رات کو بدلی جا رہی ہے. صدقے کی اہمیت اپنی جگہ, دعا کی طاقت اپنی جگہ, لیکن یہ آخری چیز جو میں نے بیان کی اس کو عام طور پہ لوگ بھلا دیتے ہیں. اللہ سے ہر چیز کی معافی مانگتے, خود کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں. پھر آپ بلائیے, پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, دعا کیسے قبول نہیں ہوتی. ہاں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ دعا قبول تو ہوتی ہے لیکن کچھ دیر لگتی ہے. اچھا, دیر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا, ختم میری بات, وہ یہ ہے کہ وہ اللہ دیر جو کرتا ہے نا, وہ بھی ہر آدمی کا اپنا حوصلہ دے کے. یہ آدمی بیچارہ بہت کم اس میں طاقت ہے, زیادہ برداشت نہیں کرے گا, اس کو 2 گھنٹے کی دیر ہے, 2 گھنٹے کے بعد یہ آدمی ذرا زیادہ برداشت کرنے والا ہے, صبر کرنے والا ہے, اس کا امتحان 4 گھنٹے کا ہو, پھر دعا قبول ہو. جیسا ہر ایک کے اندر ہمت اور طاقت ہے, دیکھیے میں جملہ بنا بھی نہیں پا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, یہ دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے. چنانچہ میدان کربلا میں پہنچنے سے لے کے بھائی کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہونے تک زینب نے ہر بار دعا کی اور ہر بار اپنے بابا مشکل کشا کو بلایا.
یہ روایت شام غریبہ میں پڑھی جاتی اور اس کا آخری جملہ میں نے کتاب میں تو نہ دیکھا، اپنے استاد سے سنا. پوری روایت میں موقع نہیں ملے گا درمیان میں تفصیلات کا. لیکن کل رات جو مصائب پہنچے اس کو، اور آج رات جو تقریر کا عنوان تھا، کل کے مصائب اور آج کی تقریر کو ملا کے بات ختم کر رہا ہوں. 21 رمضان کو آدھی رات پہ زینب نے اپنے بابا کو خدا حافظ کہہ دی. کیا پھر بابا سے زینب کی کبھی ملاقات ہوئی؟ کیا ایک بار جو نجف کے کوفے کے گھر سے علی کا جنازہ نکلا، پھر بیٹی نے کبھی باپ سے آمنے سامنے بیٹھ کے ملاقات کی؟ ہاں کی، کربلا میں شام غریبہ. اور کون ہے زینب؟ یہ 2 محرم سے لے کے شام غریبہ تک اپنے بابا کو بلاتی رہی. وہ زینب تھی اتنی صابرہ، چنانچہ دعا ان کی بھی فوراً قبول ہوئی. نتیجہ آنے میں اللہ نے اتنا وقت لیا کہ 3 دن پیاس ہوئی، بچے تڑپتے رہے، زینب کی دعا جاری ہے. اور پھر تو وہ وقت آ گیا، کبھی عباس کے بازو قلم ہو رہا ہے، زینب کی دعا جاری ہے. کبھی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ رہی، زینب کی دعا جاری ہے. کبھی اصغر کا ننھا گلا چھد رہا، دعا جاری ہے. کبھی ایک بہن طلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے قتل گاہ پہ یہ منظر دیکھ رہی کہ میرا ماں جایا ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرا ہے، شبر ملعون حسین کے سینے پہ سوار ہے، قاتل کا خنجر چل رہا، دعا جاری ہے. زینب نے پھر یہ منظر بھی دیکھا، خیمے جلے، چادر چھنی، سجاد کے نیچے سے بستر چھینا گیا، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، بیویوں کو کوڑے کھانا پڑے، بچوں کے تماچے لگے. زینب کی دعا جاری رہی. اب تک دعا کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، مگر زینب کی دعا جاری رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ میدان کربلا میں زینب نہ رہی. میدان کربلا میں زینب ایک طرح ختم ہو گئی. وہ وقت آ گیا، اب زینب نہ رہی. اب زینب کبھی عباس بنی، اب زینب کبھی اکبر بنی، اب زینب کبھی حسین بنی. ایک بار دیکھا، رات کا اندھیرا ہے، خیمے جل چکے ہیں، بیویاں اسی ریتی پر بیٹھی ہیں، بچے تماچے کھا کے سہمے ہوئے پریشان ہیں. بس ایک بار علی کی بیٹی اور عباس کی بہن علی اور عباس بن کے سامنے آئی. بچوں گھبراؤ نہیں، بیویوں پریشان نہ ہو، اگر کوئی اور نہ رہا، ابھی زینب زندہ ہے، تم آرام کرو، تمہاری پھوپھی تمہارا پہرا دے گی. اور ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے کی چوب اٹھائی. علی کی 55 سال کی اس بوڑھی بیٹی نے، ضعیف بیٹی نے لٹے ہوئے گھر کا پہرا دینا شروع کیا. ساری رات پہرا دیتی رہی. البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ علی نے اس کے لیے تو زینب کو بچپنے سے تیار کیا تھا. زینب کے بچپنے میں زینب کو لے کر مکان کے ذہن میں اتنا ٹہلا کرتے تھے کہ 4 سال کی زینب، 6 سال کی زینب گھٹنے دکھنے لگتے تھے. بابا آپ مجھے اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ زینب ایک وقت آئے گا جب کوئی نہ ہوگا، یہ آج کی مشق اس رات کام آئے گی. اور وہ رات آ گئی. اب زینب کا دل بھی بھرا، بچی اگر پریشان ہے، سیدانیہ اگر غمگین ہے، ان سب سے زیادہ تو داغ زینب کے کلیجے پر ہے. مگر زینب کس سے فریاد کرے؟ اگر زینب کوئی ایسا جملہ کہتی ہے بچے اور پریشان ہو جائیں گے. بس زینب گھبرا رہی ہے. ہائے میرا بابا ہوتا، ہائے میری ماں ہوتی. زینب کس طرح فریاد کرتی. آدھی رات کو ایک بار دیکھا، راہ کوفہ نجف سے کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے، چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے. زینب کا کام ہے قافلے کی حفاظت، زینب کا فریضہ ہے بچوں کی حفاظت. بس ایک بار جلال کے عالم میں زینب آگے بڑھی، آواز دی، آنے والے شاید تو کوئی مسافر ہے اور یہ تیرا راستہ ہے. میں نبی کی بیٹی تجھ سے درخواست کرتی ہوں، راستہ بدل لے. تجھے ذرا زحمت ہوگی، لیکن میرے بچے ایک بار اگر ان کی آنکھ کھل گئی دوبارہ نہیں سوئیں گے. آنے والے نے سنا، آگے بڑھا. زینب بھی ادھر سے آگے بڑھ رہی. کہا اچھا میں سمجھ گئی، تجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہاں مال و اسباب لوٹا جا رہا. میں علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، دن کی روشنی میں آنا، جو تیرا دل چاہے لے کے چلے جانا. آنے والے نے سنا، رکا پھر بھی نہیں. ادھر سے زینب بھی آگے بڑھ رہی ہے، بہت قریب پہنچ گئے. ایک بار آنے والے کے گھوڑے کی لگام پہ زینب نے ہاتھ ڈالا. اے آنے والے، میں نے نبی کی بیٹی بن کے تجھ سے درخواست کی، میں نے علی کی بیٹی بن کے تجھ سے وعدہ کیا، تو نے میری کوئی بات نہ سنی. شاید تو مجھے اکیلی اور ضعیف عورت سمجھ رہا. اکیلی ہوں، ضعیفہ ہوں، مگر عباس جری کی بہن ہوں. عباس جری کی بہن ہوں، تجھے آگے نہ جانے دوں گی. پہلے بتا تو ہے کون؟
یہ سوال پہلی بار کیا تھا زینب نے، یہ بتا تو ہے کون؟ بس اتنا سننا تھا۔ آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ 21 رمضان کو کوفے کے جس گھر سے زینب نے جس بابا کو الوداع کہا ہے، آج شام غریبا زینب نے دیکھا میرا بابا میرے سامنے ہے۔ بس آخری جملہ میں نے سنا، زینب نے باپ کے قدموں سے لپٹ کے فریاد کی، لیکن اس سے پہلے میرے استاد پڑھتے تھے۔ زینب نے باپ کو دیکھا، گھبرا کے پیچھے ہٹی، بیویوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئی اور ایسا لگا کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ بیویوں نے کہا شہزادی، سیدانیوں نے پوچھا شہزادی یہ کون آیا ہے؟ کہا بیویوں میرا بابا حیدر کرار آیا۔ ارے تو آپ وہاں کیوں نہ ٹھہری، یہاں کیوں آ گئی؟ کہا میں ڈھونڈ رہی ہوں، شاید کوئی بچی ہوئی چادر کسی کے پاس ہو۔ زندگی میں زینب اپنے بابا کے سامنے ننگے سر کبھی نہ گئی ہے۔ ہائے میرا بابا حیدر کرار، کھلے بالوں کے ساتھ باپ کے سامنے، کھلے بالوں کے ساتھ باپ کے سامنے کیسے جاؤں؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ مشکل کشا کائنات علی ابن ابی طالب کے اس امتحان کا واسطہ۔ زینب پریشان ہے نا، زندگی میں باپ کے سامنے کبھی کھلے بالوں کے ساتھ نہ گئی، تو علی کا امتحان بھی دیکھیے، زندگی میں کبھی زینب کے بالوں کو نہیں دیکھا۔ آج علی میدان کربلا کی شام غریبہ، حلال مشکلات کا وعدہ، پروردگارا ثانی زہرا زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ، صاحبان ایمان جو آج کی مجلس میں ہیں ان کی تمام دعائیں، خاص طور پر کل آنے والی شب قدر یہ جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں ان سب کو فوراً قبول فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ غم حسین کے سوا ہمیں نہ اس دنیا میں کوئی غم عطا فرما، نہ اس دنیا میں کوئی غم، اور خدا بندہ تمام پریشانیوں کے خاتمے اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ توجہ زیارت۔ اللهم صل على محمد